اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیکچر کا تعلق اردو غزل کے اس دور سے ہے جسے تاریخ ادب میں عہد زریں کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس عہد میں اردو کے غیر فانی غزل گو شعراء میر تقی میر، مرزا سودا اور میر درد نے اردو شاعری میں اپنا مخصوص رنگ پیدا کیا۔ 18ویں صدی عیسوی برصغیر کے تہذیبی زوال اور انتشار کی صدی تھی۔ پورا ملک ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا اور ہر ٹکڑا اپنی انفرادی بقا کے لیے جنگ لڑ رہا تھا۔ مغرب میں ابدالی اور درانی اور مشرق میں انگریز تاجر دندانے آز تیز کر رہے تھے۔ معاشی بدحالی کی وجہ سے عدم طمانینت عام تھی اور زندگی کی معنویت رنج و الم سے عبارت تھی۔ اس ناآسودہ فضا میں خواجہ میر درد، مرزا رفیع سودا اور میر تقی میر، تین ایسے شاعر پیدا ہوئے جنہوں نے روح اثر کو زبان دی اور اس زوال آمدہ دور کو اعلیٰ پایے کی شاعری کا سرچشمہ بنا دیا۔ ان تین شاعروں میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے خواجہ میر درد کی۔ خواجہ میر درد دلی میں پیدا ہوئے اور اسی شہر میں وفات پائی۔ درد نے اپنے علم کو فیضان لدنی لکھا ہے، لیکن اس میں ان کے والد گرامی کی اعلیٰ تربیت اور تعلیم بھی شامل ہے۔ وہ سپاہی ہمیشہ تھے۔ انہوں نے عین جوانی میں خرقہ درویشی پہن لیا اور فقر و استغنا اور توکل قناعت کی دولت عمر بھر تقسیم کی۔ دلی کے بادشاہوں کے مضبوط قلعے منہدم ہوتے رہے، لیکن میر درد کا آستانہ قائم رہا۔ ان کی کتابیں شمع محفل، آہ سرد، نالہ مورود، واردات اور درد دل عارفانہ مسائل کے توضیحی رسالے ہیں، لیکن علم الکتاب کو تصوف کی عالمانہ کتاب کی حیثیت حاصل ہے۔ انہیں رتبہ شاعری بنانے اور نتیجہ ظاہری حاصل کرنے کی فکر نہیں تھی۔ نہ کبھی کسی کی مداح کی، نہ ہجو لکھی، شعر نہ آورد پر موضوع کیا، نہ کسی کی فرمائش پر لکھا۔ شاعری ان کے تصوف کی زبان اور صریر خامہ نوائے سردشت تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نکات تصوف کو نئی معنویت مل گئی اور جزو خود کو کل کے روبرو محسوس کرنے لگا۔ ایک غزل گو شاعر کی حیثیت سے کوئی بھی ان کا ہمسر نہیں۔ درد کی شاعری میں دنیا کی بے ثباتی کا تصور ان کے احساس و تجربے سے پیدا ہوا، اور یہ تجربہ انہوں نے عین قعر دریا میں رہ کر حاصل کیا۔ دوسری طرف انہوں نے مجاز سے حقیقت کی، قطرے سے دریا کی اور جز سے کل کی صورت نمائی کی، اور یوں ازل کا ناطہ ابد کے ساتھ باندھ دیا۔ درد کی زبان سادہ اور شائستہ ہے۔ انہوں نے محاورہ اور روزمرہ کثرت سے استعمال کیا، لیکن میر کی طرح عوام سے گفتگو نہیں کی۔ ان کے اشعار کی دھیمی موسیقی دردمندی کی داخلی لہر کو اجاگر کر دیتی ہے۔ انہوں نے رباعی میں بھی اظہار کیا، لیکن ان کی بنیادی عطا یہ ہے کہ انہوں نے غزل کی تہذیبی روایت پیدا کی اور اسے ارتقاء کے اگلے زینے پر چڑھنے کا راستہ دکھایا۔ درد کے اہم ترین شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ درد اردو شاعری کے ارکان اربعہ میں سے ایک تھے۔ اردو کے عظیم شعراء کی صف میں تھے۔ وہ صوفی تھے اور انہوں نے صرف صوفیانہ غزلیں لکھیں۔ انہوں نے کوئی قصیدہ، مثنوی یا ہجو نہیں لکھی۔ انہوں نے کبھی انسانوں کی قصیدہ خوانی نہیں کی اور تمام عمر مذہبی فرائض کی انجام دہی میں مشغول رہے۔ واحد شاعر تھے جو 40 سالہ سیاسی بحران کے دور میں دہلی میں مقیم رہے۔ انہوں نے سپاہیانہ زندگی کو ترک کر کے درویشی اختیار کی۔ بچپن سے ہی انہوں نے نثر میں مذہبی رسائل تصنیف کرنا شروع کیے۔ ان کی تمام تصانیف مذہبی موضوعات پر ہیں۔ بہت سے صوفیہ کی طرح وہ سماع کے قائل تھے اور ان کے ایک رسالے کا نام حرمت غنا ہے۔ یہ رسائل سب کے سب فارسی میں ہیں۔ ان کے اشعار میں تلوار کی کاٹ ہوتی تھی، اور اگر وہ ایک ہی رنگ کی غزل لکھنے تک محدود رہتے تو شاید ان کا شمار اردو کے 2-3 عظیم ترین شاعروں میں ہوتا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے ایک شاگرد نے کہا، افسوس اللہ کا پیارا آج دنیا سے اٹھ گیا۔ اس عہد کے دوسرے بڑے شاعر تھے سودا۔
جن کا پورا نام مرزا محمد رفیع سودا تھا۔ مرزا محمد رفیع سودا دہلی میں پیدا ہوئے اور یہیں ان کی پرورش ہوئی۔ جب تک حالات قابل برداشت رہے وہ دہلی ہی میں مقیم رہے۔ نادر شاہ کا حملہ تو داستان پارینہ بن چکا تھا، لیکن احمد شاہ ابدالی کے دہلی پر حملے اس وقت شروع ہوئے جب سودا اپنے شباب پر پہنچ چکے تھے۔ پھر مراٹھے اس کو تاراج کرنے کے لیے جنوب کے حملے کر رہے تھے۔ تقریباً تمام اردو شعراء یکے بعد دیگرے دہلی کو خیر آباد کہہ چکے تھے۔ سودا بھی ہجرت کر کے فرخ آباد چلے گئے اور 1771 میں نواب کی وفات کے بعد فیض آباد منتقل ہوئے، جہاں اس وقت شجاع الدولہ کی حکومت تھی۔ 1775 میں جب آصف الدولہ تخت سلطنت پر بیٹھے تو انہوں نے اپنا دربار لکھنؤ منتقل کر دیا۔ سودا بھی ان کے ساتھ لکھنؤ چلے گئے۔ آصف الدولہ نے ان کا وظیفہ مقرر کیا اور ان کو ملک الشعراء کے خطاب سے نوازا۔ اردو شاعری میں سودا نے قصیدہ نگاری اور ہجو گوئی کا آغاز کیا۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ سودا نے ہی پہلی بار قصیدہ اور ہجو کو قوت اور اثر عطا کیا۔ سودا اردو کے عظیم ترین قصیدہ نگار ہیں۔ ہجو گوئی میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ انہوں نے مرثیے بھی لکھے اور اس شان سے لکھے کہ اس فن میں صرف انیس اور دبیر کو ان پر سبقت حاصل ہوئی، اور وہ بھی اس لیے کہ ان دونوں نے صرف مرثیہ نگاری کے فن پر اپنا سارا زور صرف کیا۔ ان کی اخلاقی نظموں اور غزلوں کی تعداد بھی خاصی ہے، لیکن ان کی طبیعت ان کے اصناف شعر سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ انہوں نے نظم سے بہت سی پہلیاں بھی کہی ہیں۔ اس قسم کی پہلیاں ہندی میں بہت عام ہیں اور انہیں امیر خسرو سے منسوب کیا جاتا ہے۔ سودا کے متعلق مشہور ہے کہ وہ جہاں جاتے ان کا نوکر قلم دوات لیے ان کے ساتھ رہتا۔ اگر کبھی سر راہ انہیں کوئی شخص ایسا مل جاتا کہ اس شخص کی حرکت ان کو ناپسند ہوتی یا غصہ آ جاتا تو وہ فوراً قلمدان اور کاغذ طلب کرتے اور وہیں اس کی ہجو لکھنا شروع کر دیتے۔ اس خوف سے کوئی شخص ان سے الجھنے کی جرات کبھی نہیں کرتا تھا۔ سودا کے قصائد کو فارسی کے بہترین قصائد کے ہم پلہ سمجھا جاتا ہے۔ شکوہ الفاظ میں انوری اور خاقانی سے آگے نکل گئے۔ شاعر کے علاوہ ادیب کی حیثیت سے بھی سودا کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ ان کی زبان میں جو شوکت اور قوت ہے وہ کسی دوسرے اردو شاعر کے یہاں موجود نہیں ہے۔ ان کو زبان کے استعمال پر جو قدرت حاصل تھی ان میں کوئی ان کا ہم سر نہیں۔ انہوں نے اردو زبان کو ایک نئی معراج کمال تک پہنچا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ سودا کے اجداد بخارا سے وارد ہندوستان ہوئے۔ ان کے والد مرزا محمد شفیع تاجر تھے۔ سودا شاہ جہان آباد میں پیدا ہوئے۔ خانِ آرزو کو یقین تھا کہ سودا اردو میں کہیں گے تو یکتائے زمانہ ہوں گے۔ وہ سمجھ گئے اور فوراً اس پر عمل کرنے لگے۔ قائم اور میر کے خیال میں سودا ملک الشعراء کا اعزاز و امتیاز رکھتے ہیں۔ آصف الدولہ کے عہد میں لکھنؤ گئے اور وہیں وفات پائی۔ سودا کو زندگی میں عثرت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اس لیے دوسرے شعراء کی بنسبت ان کا رد عمل طغیانی تھا۔ یہ رد عمل ہجو میں ظاہر ہوتا تو دریا کے دونوں کنارے کاٹتا چلا جاتا۔ قصیدے میں رواں ہوتا تو مداح کے نئے ہفت خواں طے کرتا جاتا۔ انہیں میر تقی میر سے محبت بھی تھی اور چشمک بھی۔ سودا نے قصیدہ کی تیز روندی بھی فارسی زبان کے منبع و ماخذ سے جاری کی تھی اور اسے فارسی قصیدے کا ہم پلہ بنانے کے لیے مطلع، تشبیب، گریز، مداح اور عرض مداحہ کی فنی شان برقرار رکھی اور تشبیہ و استعارہ کی نادرہ کاری سے اسے چمکا دیا۔ سودا کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے قصیدے کی ہیئت میں شعر آشوب اور تضحیک روزگار جیسی طویل نظمیں لکھیں جن میں ہجو کی کرواہٹ بھی ہے اور طنز کی زہرناکی بھی۔ خط میں سودا کا لہجہ سوقیانہ اور یہاں وہ
عبید ثانی کو مات دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ البتہ جن ہجویات میں سودا نے اشیاء اور مظاہر کی علامتی صورت استعمال کی ہے وہاں سماجی طنز کامیابی سے ابھری ہے۔ ان کے مزاج پر قصیدے کا مثبت اور ہجو کا منفی پہلو اس قدر غالب تھا کہ وہ مثنوی میں توازن و اعتدال کو برقرار نہ رکھ سکے۔ چنانچہ مثنوی میں سودا کی فکر معقول نہیں۔ سودا نے اردو مرثیے میں نہ صرف اختراعات کی بلکہ اپنی فصاحت و بلاغت کا معیار بھی قائم رکھا۔ انہوں نے مرثیے میں شہادت کے واقعات میں اختصار برتا لیکن تمہید اور چہرے کے بیان میں پوری قادر الکلامی سے کام لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہید اور چہرے کے حدود فن قصیدے سے جا ملتی ہے، لیکن بیان شہادت کے رزم کی آگہی ضروری ہے جس سے سودا پوری طرح واقف نہیں تھے۔ چنانچہ یہ بھی مشہور ہے کہ سودا مرثیے لکھ کر مہربان خان کے نام کرتے جاتے تھے جو خود شعر نہیں کہہ سکتے تھے۔ سودا اردو ادب کی قداور، توانا اور کثیر الجہد شخصیت تھے۔ وہ ہر صنف سخن پر قدرت رکھتے تھے۔ ایام کے تدارک اور ہند ایرانی کلچر کے فروغ میں ان کی خدمات گراں قدر ہیں۔ انہوں نے اردو کی غرابت دور کی اور ان گنت نئی ترکیبیں وضع کیں۔ بقول آزاد ان کے زور طبع سے دو زبانیں ترتیب پا کر تیسری زبان پیدا ہو گئی۔ انہوں نے اردو غزل کو جلال، قصیدے کو وجاہت اور مرثیے کو تنوع عطا کیا اور ہجو کی طرف آئے تو اظہار حقارت کو پاتال تک لے گئے۔ ان کے اثرات 20ویں صدی کے شعراء یگانہ، فیض، ظفر اقبال اور اقبال ساجد تک میں موجود ہیں، اور آزاد کے الفاظ میں ان کی عظمت کے سامنے ہمیشہ ادب اور ممنونی سے سر جھکانا چاہیے۔ اب آتے ہیں ہم اس عہد کے تیسرے شاعر میر تقی میر کی طرف۔ میر تقی میر آگرے کے رہنے والے تھے لیکن اپنے والد کی وفات کے بعد دہلی آ گئے تھے، جہاں وہ 1783 تک مقیم رہے۔ اس کے بعد وہ بادشاہ اودھ کی دعوت پر اودھ چلے گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مفلسی سے تنگ آ کر گمنامی کی حالت میں لکھنؤ پہنچے اور ایک مشاعرے میں شریک ہوئے۔ اس کے بعد وہ اپنی وفات تک لکھنؤ میں ہی مقیم رہے۔ اپنی اہمیت کا بڑھا ہوا احساس انہیں دوسرے شعراء کی قدر نہیں کرنے دیتا تھا۔ ان کا یہ قول مشہور ہے کہ اس زمانے میں فطری شاعر سودا اور وہ خود تھے، میر درد آدھے شاعر تھے اور میر سوز چوتھائی شاعر۔ ان کی تنگ مزاجی میں ان کے حالات کا بڑا دخل تھا۔ ان کی زندگی غم اور مایوسی سے بھری ہوئی تھی۔ محبت میں ناکامی اور مفلسی نے ان کی زندگی میں مایوسی بھر دی تھی۔ وہ کچھ تو فطرتاً تنگ مزاج تھے اور کچھ حالات نے ان کی تنگ مزاجی کو بڑھا دیا تھا۔ دہلی سے نقل مکانی کرنے کے بعد ان کے حالات بہتر ہو گئے تھے کیونکہ نوابین اودھ نے ان کی بہت قدر کی، لیکن اپنی حساس طبیعت کی وجہ سے وہ بعض اوقات اپنے محسنوں سے بھی جھگڑ بیٹھتے تھے۔ آزاد نے اس سلسلے میں جو واقعات بیان کیے ہیں اس میں کہیں کہیں مبالغہ آرائی بھی موجود ہے۔ میر کا کمال ان کی غزلوں اور مثنوی میں نمایاں ہوا ہے۔ حقیقتاً غزل گوئی میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ مثنوی میں بھی میر حسن کے علاوہ ان کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ ان کے واسوق در حقیقت ان کی غزلوں کی توسیع ہیں۔ میر نے اردو میں واسوق نگاری کی ابتدا کی اور آج تک کوئی دوسرا شاعر ان سے بہتر واسوق نہیں لکھ سکا۔ یہ تمام اصناف شعر دراصل ان کے مزاج کے سوز و گداز اور علمناکی سے پوری مطابقت رکھتی تھیں، لیکن ان کا مزاج قصیدے کی بلند آہنگی اور شکوہ کے لیے نامناسب تھا۔ چنانچہ ان کے قصائد کمزور ہیں۔ مرثیے انہوں نے لکھے ہی نہیں۔ ان کا مزاج درباری شاعروں کا نہ تھا۔ ولی، درد اور آتش کی طرح انہوں نے بھی قصیدہ لکھنے سے گریز کیا۔ جب گلکرسٹ نے فورٹ ولیم کالج میں اپنے کام کا آغاز کیا تو میر کو مترجم کی حیثیت سے مقرر کرنے کی تجویز ہوئی۔
لیکن ان کی ضعیف العمری کی وجہ سے بعد میں یہ خیال ترک کر دیا۔ میر کی غزلوں کے کئی دیوان ہیں جو 30,000 سے 40,000 اشعار پر مشتمل ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی مثنویوں کی تعداد بھی خاصی ہے۔ وہ اپنی عشقیہ مثنویوں کے لیے خاص طور پر مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں جانور پالنے کا بھی بہت شوق تھا اور انہوں نے بہت سی نظمیں جانوروں سے متعلق بھی لکھی ہیں، لیکن یہ نظمیں کمزور ہیں۔ ان کی ایک نظم کتے اور بلی پر بھی ہے، جبکہ دوسری بکری پر، تیسری مرغ کی موت پر اور چوتھی مانی نامی بلی کے بچے پر۔ انہوں نے قدرتی مناظر پر بھی بعض نظمیں لکھی ہیں، مثلاً برسات۔ انہوں نے ایک شکار نامہ بھی لکھا اور ان کی ایک اور نظم تنبیہ الخیال جو ان کے بقول شاعری کی عظمت پر ہے، دراصل ایک نوجوان پر ذاتی حملے کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کے جگر نامے کو بھی کافی شہرت حاصل ہے۔ ان کے بعض عشقیہ مثنویاں مثلاً معاملات عشق اور اعجاز عشق کمزور ہیں۔ انہوں نے سادہ سلیس راز اور عام بول چال کی زبان استعمال کی، لیکن ان کا اسلوب شعر بے مثال ہے۔ ان کا بہترین کلام دراصل اردو زبان کا بہترین شعری سرمایہ ہے۔ سودا اور میر میں یہ دونوں شاعر ہم عصر تھے۔ کافی عرصے تک دونوں دہلی میں مقیم رہے، لیکن وہ اپنے کردار اور اسلوب شعری دونوں لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد تھے۔ میر کی طبیعت میں غم اور سوز و گداز تھا اور وہ مالی حیثیت سے مفلس تھے۔ سودا کو فرصت و فراغت حاصل تھی اور خوش مزاجی اور جولانی ان کے مزاج میں داخل تھی۔ وہ زندگی کو ہنسی کھیل سمجھتے تھے۔ میر غزلیت پسند تھے اور دربار اور درباری سے بیزار تھے، جبکہ سودا کو دربار اور محفلوں سے پیار تھا۔ وہ صحیح معنوں میں دنیا دار شخص تھے۔ سادگی اور سوز و گداز میر کی شاعری کا امتیازی وصف ہے، جبکہ سودا کی شاعری میں شکوہ اور گھن گرج ہے۔ بعض اوقات ان کے کلام میں دقت پسندی کا رجحان پیدا ہو جاتا تھا۔ میر یقیناً ایک بہترین شاعر ہیں، لیکن سودا کو اردو زبان پر جو قدرت حاصل تھی، اس نے انہیں اساتذۂ فن کی صف اول میں شامل کر دیا ہے۔ میر کو غزل اور مثنوی کے اصناف سے طبعی لگاؤ تھا، جبکہ سودا طبیعتاً قصیدہ اور ہجو نگاری کے لیے بنے تھے۔ میر نے صرف ایک مدح لکھی، لیکن وہ بھی کمزور ہے۔ ان کے قصائد اور ہجو جگر نامہ ان کے کلام کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح سودا کی غزلیں غزل سے زیادہ قصیدہ ہیں اور ان کی مثنویاں بھی کمزور اور کم معیاری ہیں۔ ان کے مرثیے ماتمی فضا کے بجائے مناظر اور جنگوں کے بیان میں زیادہ کامیاب ہیں۔ کسی ادیب نے سچ کہا ہے کہ اردو کی تاریخ کے ہر عہد میں شاعروں کا ایک جوڑا موجود رہا ہے۔ ان میں سے ایک کی شاعری فطری اور جذبے سے مملوء رہی ہے، جبکہ دوسرے کی محض آورد اور صناعی۔ میر بےحد نازک طبع اور غیور تھے۔ اپنی بے کسی اور پامالی پر گریاں رہتے تھے، چنانچہ بددماغ اور آدم بیزار مشہور ہو گئے۔ اس دور کے انتشار اور بد نظمی نے میر کو متاثر کیا اور ایک دائمی غم ان کے دل پر محیط ہو گیا۔ میر کی شاعری ان کی داخلی واردات اور اس پریشان حال دور کی سماجی صورتحال کا آئینہ ہے۔ وہ زمانے کو بچشم نم دیکھا کیے اور دل کی زبان سے حالات زمانہ رقم کرتے گئے۔ فارسی کا 1 اور اردو کے 6 دیوان مرتب کیے۔ غزل، مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، قطعہ، رباعی، مثلث، مسدس، مخمس، غرض ہر صنف سخن میں شاعری کی اور اردو میں خدائے سخن تسلیم کیے گئے۔ ان کی خود نوشت ذکر میر اور تذکرہ نکات الشعراء اس عہد کی ادبی اور سماجی تاریخ کے ایسے آئینے ہیں جن سے تاثرات اور تنقید دونوں منعکس ہوتے ہیں۔ غزل میر کا میدان کمال ہے۔
اس صنف میں میر نے ذاتی واردات سے کائناتی تجربے کی اور انسانی کرب کو تخلیق کرب کی صورت دی۔ ان کی غزل میں درد مندی بھی ہے اور عجز و انکسار بھی ہے، چنانچہ یہ احساس اور جذبے کو برانگیختہ نہیں کرتی بلکہ گیلی لکڑی کی طرح سلگاتی اور دبے ہوئے بوجھل جذبات کا تقلیب ماہیات کر دیتی ہے۔ میر کی غزل نے انسانی تجربے کو ارتکازی صورت دی ہے اور اس میں ماضی اور حال کے علاوہ مستقبل کی آواز بھی مجسم ہو گئی ہے۔ میر سراپا آرزو تھے، اس لیے ان کے ہاں محرومی اور ضیاع کا احساس زیادہ ابھرا ہے۔ عبادت بریلوی کے خیال میں میر صوفی مزاج شاعر تھے، لیکن انہوں نے میر درد کے انداز میں صوفیانہ شاعری نہیں کی اور نہ قطرے کو دریا میں جذب ہونے کی تلقین کی۔ ان کا کرب تباہ شدہ کاشانے سے، دنیا کی بے ثباتی سے اور احباب کی بے مہری سے پیدا ہوا۔ ان کا غم جب حدود کو عبور کرتا ہے تو مثبت نوعیت اختیار کر جاتا ہے۔ میر کی لمبی بہر کی غزلوں میں یہ غم اداس گیت بن جاتا ہے۔ یہ گیت موم بتی کے آنسوں کی طرح بہتا اور دل کو گداز کر دیتا ہے، اور یوں غم اور غنائیت آپس میں مل جاتے ہیں۔ غزل کی ریزہ خیالی کے علی الغم مثنوی کی تسلسل بیانی میں بھی میر نے قدرت فن کا مظاہرہ کیا۔ عشقیہ، واقعاتی، مدیحیہ اور ہجویہ موضوعات پر ان کی 37 مثنویاں دریافت ہو چکی ہیں۔ ان مثنویوں سے نہ صرف میر کی ذات منکشف ہوتی ہے بلکہ حالات زمانے پر میر کا تاثر اور رد عمل بھی سامنے آ جاتا ہے۔ میر کی غزل کے سامنے ان کی مثنوی کا چراغ ماند پڑ جاتا ہے اور وہ میر حسن سے بڑے مثنوی نگار نظر نہیں آتے۔ میر کے قصیدے کی خامی یہ ہے کہ ممدوح کے ذکر میں غزل کا محبوب مثالی شخصیت بن کر ان کا راستہ روک لیتا ہے اور قصیدہ غزل کی طرح سر و چراغاں بن جاتا ہے۔ ان کا دل دردمند قصیدے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ میر کی زبان بے ساختہ اور نہ تراشیدہ ہے۔ صداقت اور معصومیت اس کے داخلی عناصر ہیں۔ انہوں نے عشق کی روایتی تصور کے برعکس محبت کا ذاتی تاثر شاعری میں پیش کیا اور اپنی رویداد عالم کو پوری کائنات کا نمائندہ بنا دیا۔ میر کی شاعری میں گہرا فلسفہ تلاش کرنا ممکن نہیں، لیکن اس میں انسانی فطرت کے سچے اور درد انگیز مرقع موجود ہیں۔ یہ لیکچر ڈاکٹر انور سدید کی تصنیف اردو ادب کی مختصر تاریخ اور ٹی گراہم بیلی کی کتاب اردو ادب کی تاریخ کی مدد سے تیار کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ۔